بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسب معمول۔ آج بھی میں واک کے لیے یہاں نکلا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جس ایریے میں واک کرتا ہوں اس کا آپ کو تھوڑا سا ویو جو ہے وہ دکھا دوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو یہاں نارملی بہت اچھی انوائرمنٹ ہے، اور آج کچھ تھوڑا سا ویدر جو ہے وہ فوگی ہے، تو اس لیے دھوپ جو اتنی زیادہ نہیں چمک رہی۔ بہرحال پھر بھی پلیزنٹ ہے یہاں، پلنٹی آف آکسیجن ملتی ہے، اور بڑا جو ہے نا صبح صبح انسان پلیزنٹ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا اور خوش و خرم اور ہیپی فیل کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کلام پاک کے حوالے سے کچھ گزارشات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارے لیے، جہاں اس کے ثواب ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور ان ہدایات کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، تو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی برکت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب نہ یہ یوٹیوب چینل ہوا کرتے تھے، نہ واٹس ایپ تھا، اور ایون دین کہ یہاں فون کی فیسلٹی بھی نہیں تھی۔ تو ایک شخص جو تھا وہ ایک پروانہ لے کر کسی ہائی آفیشل کا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کسی آفیسر کو دکھانا تھا، اور وہاں اپنی نوکری جو ہے وہ جوائن کرنی تھی۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں کچھ اس طرح ہوا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں۔ ان دنوں میں اسلام کے بارے میں بھی اتنی زیادہ اویئرنیس لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ وہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اور اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ کیونکہ ان دنوں میں ہر جگہ پہ تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ بڑی جو جامع مسجد تھی وہاں پہ جو عالم تھے ان کے پیچھے لوگ جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، یا عیدین وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو اس شخص کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے۔ اس نے جنازہ پڑھا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ان لوگوں کے کہنے پہ، ان لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر جو تدفین کا عمل تھا اس میں بھی اس شخص نے حصہ لیا۔ تدفین کرنے کے بعد اور دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، اس میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا، اور جس جگہ پہ اس نے جانا تھا، اپنی سروس جوائن کرنی تھی، نوکری، اور وہ اپنا پروانہ جو تھا وہاں دکھانا تھا جس کے ذریعے اس کو نوکری ملنی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو وہ پروانہ ہی نہیں ہے جو دکھا کر جس کے ذریعے اس نے وہ نوکری حاصل کرنی تھی۔ تو لہٰذا وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے ان کی ریکویسٹ کی کہ یار ایسے ہے کہ وہ پروانہ تو مجھ سے کہیں مسپلیس ہو گیا ہے۔ اس نے سارا واقعہ ان کو سنایا، تو آپ مجھے مہربانی کریں اور نوکری دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی سندیشہ، کوئی خط، کوئی رکا، کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے مانیں کہ آپ جس کا آپ نام لے رہے ہیں کہ اس بندے کے ریفرنس سے آپ آئے ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ بہرحال وہ وہاں سے واپس آیا، ان لوگوں کے پاس پہنچا جہاں اس نے اس تمام ایکٹیویٹی میں حصہ لیا تھا، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یار اس طرح میں میرے پاس ایک پروانہ تھا، اور جب میں نے تدفین میں
حصہ لیا تو اس وقت وہ پروانہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہی رہ گیا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو مسئلہ ہے، بہرحال کیونکہ اس نے ان کی ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ یار میری فیوچر کا مسئلہ ہے، میری لائف کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، بچوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا مہربانی کریں اور قبر کشائی کریں اور اس میں جو میرا پروانہ رہ گیا ہے تاکہ وہ میں اپنا حاصل کر سکوں اور اس کے ذریعے اپنی نوکری حاصل کر سکوں۔ اس طرح جو ہے وہ لوگ راضی ہو گئے، کیونکہ وہ کافی دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، اور پیدل ہی سارا سفر اس نے کیا تھا۔ تو بہرحال جب وہ اس پہ راضی ہو گئے تو انہوں نے قبر کشائی کی، حالانکہ کافی دن لگ چکے تھے، لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں قبر کھولنے پہ کیسے مناظر نظر آئیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے قبر کی جب کشائی کی، دیکھا تو قبر میں سے نا بہت ہی معطر قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور بہت ہی ایسے خوشبو آ رہی ہے کہ جو دنیا میں کبھی پہلے کسی نہ سونگھی اور نہ کسی کو میسر تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس قبر کو کھولنے کے بعد اس نے اپنا پروانہ لیا اور پھر اس نے پوچھا ان لوگوں سے۔ ہاں، وہ جو میت تھی وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ پڑی تھی کہ جیسے آج ہی کسی نے اس کو یہاں دفن کیا ہے، اور قبر بڑی معطر تھی اور خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا اس لوگوں سے کہ یہ جو مدفون ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ فلاں شخص ہے۔ اس نے کہا جی کہ اس کے جو شب و روز کے اپنی معمولات تھے ان کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا یہ مسجد میں بیٹھ جاتا تھا، کلام پاک کیونکہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ کلام پاک کھول لیتا تھا اور اس پہ قرآن پاک کی جو سطریں ہیں ان کے اوپر یہ انگلی رکھ کے تو کہتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو لہٰذا کلام پاک کے ساتھ اس کی دلچسپی، اس کی لگن اور اس کی محبت جو ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ انعام بخشا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کلام پاک کو، کیونکہ ان دنوں میں تو تعلیم اتنی عام نہیں تھی، کوئی سمجھانے والا یا پڑھانے والا نہیں تھا، آج کل تو ماشاءاللہ تعلیم عام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں روزانہ اپنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ تو قرآن پاک کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں ہمیں یہ سمیٹنے چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔